فرمایا کہ بے شک قیامت کی ہوڑ میں مجھ پر کثرت سے دودھ پاک پر سبحان اللہ۔ میرے اسلامی بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ سورج جو ہے نا یہ صبح میدے پہ ہوگا اور قیامت کی دہتی ہوئی زمین جو ہے نا اس کے اوپر ننگا پاؤں بندے کو کھڑا کیا جائے گا۔ قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا اور کام فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں کے جسموں سے اتنا پسینہ بہے گا کہ اگر اس میں 70 کشتیاں بہا دی جائیں نا وہ تیرنا شروع کر دیں۔ تو کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کی ہون لائقیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پا جائے تو اسے چاہیے مجھ پر دنیا میں کثرت سے دودھ پاک سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مدینے کے سلطان رحمت عالیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دودھ پاک پڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دودھ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لیکن یہ جو مراشی کا واقعہ ہے اس میں نا واقعہ تو ہے اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا جنت اور دوزخ کی سیل بھی کروائی گئی اور اکثر جو لوگ جو نا وہ صرف یہ واقعہ جو جمالی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی انبیاء علیہ السلام کی دوسرے پھر تیسرے پھر ساتویں، لیکن جو مین جو اندر واقعات ہیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ آج انشاءاللہ جو ہے نا اسی موضوع کے اوپر جو ہے نا بیان کیا جائے گا۔ معراج شریف کی رات جنت اور دوزخ کی سیل، بے نمازی کا حشر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی قوم کے قریب سے گزرا جن کا پتھر سے سر کچل رہے تھے فرشتے، بار بار کچلے جاتے پھر صحیح ہو جاتے، یعنی کہ وہ ان کو سزا دی جا رہی تھی جو نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی کہ جی کہ ان کا سر کچلا جاتا تھا وہ صحیح ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ پھر اس کا سر کچلا جاتا تھا۔ اب بندہ سوچے جی کہ نماز صرف سر کچلنے کی سزا کیا ہے کہ امام جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح وہ سن رہا ہے لیکن دماغ اس کا جو ہے نا وہ پھر بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کیا اس کو کیا سزا دی گئی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی رات دیکھا کہ فرشتے اس کے سر کو کچلتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہونے کے بعد پھر پتھر مارتے ہیں، پھر اس طرح اس کو سزا مل رہی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں اور اونٹوں اور جنگلی جانوروں کی طرح کانٹوں والے جہنمی درخت کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر اور انگارے نگل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بڑی بڑکم قوی ہیکل بیل ایک چھوٹے سے سوراخ سے پتھر سے نکل رہا ہے، جب باہر آ جاتا ہے پھر اسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جو منہ سے بری بات نکالتا تھا پھر خود ہی نادم ہو جاتا تھا کہ میری بات واپس لوٹ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کیسے کہ جی ایسی بات کرنی کہ بعد میں خود ہی نادم کہ یار ہے میں گل نہ کرتا، جس طرح ایک بندہ گالی نکالتا بعد میں پوچھتا ہے یار میں نہ کرتا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پتھر کے سوراخ سے نکلتا ہے وہ باہر نکلتا ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے، جب واپس جاتا ہے تو وہ سوراخ کے اندر گھس نہیں سکتا۔ تو اسی طرح ہی ایک شخص کو دیکھا اس نے بہت بڑا گٹھا جمع کیا ہوا تھا مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، پھر بھی اور اضافہ کر رہا تھا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت سے وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں جن کو وہ ادا نہیں کر سکتے مگر اس کے باوجود امانتیں لے رہا ہے اور اپنے اوپر حقوق کا بوجھ چڑھا رہا ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دوران سفر معراج ایک لکڑی کو دیکھا کہ ہر گزرنے والے کے کپڑے پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ان لوگوں کی مثال دیکھ رہے ہیں جو راستے روک کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ اور راستے میں یوں نہ بیٹھو کہ ڈراؤ۔ کہ دیکھیں اکثر آپ دیکھیں لوگ جو نا ایسے ہی رستہ بلاک کرتے تھے تو کیا ہے کہ اس کی بعید بتائی گئی کہ جی کہ وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا دیکھا وہ لوگوں کے کپڑے پھاڑ لیے تو آپ نے شاید میں یہ اسی کا مثال ہے جو رستہ گروپ بنا کے بیٹھے چوک میں بیٹھے ایسے چوکے میں بیٹھے ہیں جہاں گزرتے لوگ جہاں پہ دل کیا ٹینٹ لگا دیے رستے بلاک کر دیے، جہاں پہ
یہ سمجھ لیں ان کی صدا ہے۔ لمو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک قوم دیکھی جو ایک روز کھیتی بوتی اور دوسرے دن کھیتی کاٹتی، جو ہی کاٹ کر فارغ ہوتی تو نئی کھیتی بڑھ جاتی۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ گناہ راضی ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی پہنچے جہاں نہایت نفیس معطر خوشگوار ٹھنڈی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا جبرائیل علیہ السلام یہ کیسی خوشگوار معطر مبارک راحت و سکون والی وادی ہے؟ عرض کیا اے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنت کی وادی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے باری تعالیٰ میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما۔ میرے بالا خانے میں موتی، مونگے، سونا، چاندی، جام، کٹورے، شہد، پانی، دودھ، شراب، طہور وغیرہ وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اسے رب کائنات کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک وہ مسلمان جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی میرے برابر کسی کو سمجھتا ہے، وہ سب تجھ میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا ہے جنت سن، جس کے دل میں میرا خوف ہے وہ ہر خوف و خطرے سے محفوظ ہے۔ مجھ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا، مجھے قرض دینے والا بدلہ پاتا ہے، جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اسے خوب عطا فرماتا ہوں، کفالت کرتا ہوں۔ میں سچا معبود واحد ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے وعدے غلط نہیں ہوا کرتے۔ مومن نجات یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں برکت اور سب سے بہتر خالق ہوں۔ یہ سن کر جنت نے کہا بس خوش ہوں۔ تو میں کیا ہے کہ یہ جو معراج شریف کا واقعہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دوزخ کتنی خطرناک جگہ ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں جب کوئی بندہ جہنم سے پناہ مانگتی ہے تو وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو میرے منہ سے مجھ میں داخل نہ کرنا۔ اور جو بندہ جنت کا سوال کرتا ہے یا اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، جنت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ اسے مجھ میں داخل کرنا۔ کیسی بات؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صبح گئی اللہ یہ جو پڑھتے ہیں نا اللہم اجرنی من النار، یا اللہ تو میں دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں، تو یہ 3 دفعہ کہنا چاہیے۔ یہ یا اردو میں کہہ لیں اے میرے مالک و مولا عز و جل مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا کیا، اور اسی طرح 3 دفعہ کہتے ہیں میرے مالک و مولا عز و جل میں تو سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار 3 دفعہ کہیں، یا یہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک جنت الفردوس بغیر حساب، یا اللہ بغیر حساب تھا کہ جنت میں داخل کر دوں۔ کیسے؟ تو کیا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اور یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک بندہ ہے مثال کو نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجدیں پڑھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تسبیح پہ تسبیح پڑھ رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نہیں مانتا جی کہ پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤں گے، پھر دوبارہ جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، تو جتنی نمازیں جو مرضی کرتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جو شرط ہے نماز کی، جو یہ ایمان رکھنا یہ شرط ہے کہ لازمی اگر ہاں یقین رکھنا کہ جی کہ دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، جزا و سزا بھی ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کیا یہ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ مثال نمازیں پڑھ رہا ہے، اب وہ نماز کی شرائط پوری نہیں کرتا، اس سمجھ اس کی نماز کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ استقبال قبلہ، ستر عورت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں جگہ کا پاک ہونا، یہ سارے تکبیر تحریمہ، یہ ساری اگر اس کو وہ کہتا ہے شرائط کو پلمبر نہیں کرتا، فرض جتنے مرضی پڑھی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک شرائط کو پوری نہیں۔ ایک چیز فرمایا کہ جنت اور دوزخ کی سیر کی